دوستو سوغوت اب ترکی کا ایک ضلع بلیجک کا حصہ ہے۔ تاریخ میں یہ ضلع سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سوغوت کی تاریخ اور اہمیت بتائیں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ سوغوت مغربی اناطولیہ میں سلجوق ترک قبیلہ تھا جس نے بعد میں سلطنت عثمانیہ کو جنم دیا۔ 12ویں اور 13ویں صدی میں یہ ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا جو اوغوز ترکوں کی شاخ سے پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے اناطولیہ کو آباد کیا۔ گاؤں سوغوت کے چاروں طرف ترکوں کے 3 بڑے قبیلے تھے۔ شمال میں اسکندرم، مشرق میں ایشکیزر، جنوب میں کونیالی، جبکہ مغرب میں مشرقی رومن سلطنت تھی۔ علامات کی بات ہے کہ 13ویں صدی کے آخر میں قبیلے کے سردار ارطغرل نے بہادری کے ساتھ دشمنوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا تاکہ ان کا بیٹا عثمان 1299 سے 1326 تک اپنے اقتدار کے دوران ان سب پر فتح حاصل کر سکے۔ اس کے بعد عثمان کا بیٹا اورہان اپنے والد کی وفات کے بعد جب اقتدار میں آیا تو اس نے اپنے والد کے اعزاز میں قبیلے کا نام تبدیل کر کے عثمانی رکھ دیا۔ اس سے پہلے 1231 تک سوغوت کا نام دبیسن تھا۔ بعد میں یہ ایک شہر بن گیا جس نے 1326 تک بازنطینی شہر برسا پر قبضہ کرنے تک اس کا دارالحکومت کے طور پر آسمانی ترکوں کی مدد کی۔ اس کے بعد دارالحکومت کو برسا منتقل کر دیا گیا کیونکہ یہ اس خطے کا ایک اہم شہر تھا۔ سوغوت سلطان عثمان اول کی جائے پیدائش تھی۔ اسے ارطغرل نے 1231 میں نیکیا سلطنت سے اناطولیان سلجوقوں کے لیے فتح کیا تھا۔ سیریز درلیس ارطغرل میں دکھائے جانے والا مرکزی مقام سوغوت ہے۔ عثمان کو یہاں اپنے آپ میں ایک قوت ملی، حوصلہ افزائی ہوئی اور یہاں سے اپنے راستے پر روانہ ہوا۔ عثمان جو یہاں پیدا ہوا تھا یہاں اپنی ایک ریاست قائم کی جسے سلطنت عثمانیہ کے نام پر جانا جاتا ہے۔ سب سے پرجوش خواب یہاں ہی دیکھا تھا۔ عثمان یہاں منصوبے بناتا رہا اور جنگ سے خود کو بچاتا رہا۔ مضبوط سفارتکاری سے دشمن کے متعدد گڑھوں کا انتظام کرتا رہا۔ یہ حق کے لیے غداروں کے ساتھ اور دونوں ہی سلطنتوں سے متصادم ہوا۔ اگر عام الفاظوں میں کہا جائے تو سوغوت عثمان کی پوری شخصیت کا دارالحکومت بن گیا۔ یہاں عثمان نے اپنی پہلی فتح حاصل کر لی۔ ضلع سوغوت کو ترکی کی تاریخ میں ایک بہت اہم مقام حاصل ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ارطغرل غازی کا مقبرہ بھی اسی شہر میں واقع ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ سفر کرتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم ایسی مزید ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکیں۔ اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ Thank you for watching.